کاش آ جائے وہ مجھے جہاں سے گزرتے دیکھے، کاش آ جائے وہ مجھے جہاں سے گزرتے دیکھے، اس کی خواہش تھی کبھی مجھ کو بکھرتے دیکھے، کاش آ جائے وہ مجھے جہاں سے گزرتے دیکھے، اس کی خواہش تھی کبھی مجھ کو بکھرتے دیکھے، اور وہ سلیقے سے ہوئے ہم سے گریزاں ورنہ، وہ سلیقے سے ہوئے ہم سے گریزاں ورنہ، لوگ تو صاف محبت میں مکرتے دیکھے۔ آداب عرض ہے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست آیت اللہ آیت، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو لورس یوٹیوب چینل۔ دوستو اس ویڈیو میں یو پی ایس سی اردو آپشنل کا نصاب ڈسکس کریں گے۔ ایکچولی یہ میرے چینل پہ نہیں تھا، سلیبس نہیں تھا میرے چینل پہ، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میرے چینل پہ بھی ہونا چاہیے سلیبس۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو یہی ہے سلیبس۔ اب دیکھیے کہ یہ سیکشن اے ہے پیپر 1 کا، تو پیپر 1 اور پیپر 2 یعنی کہ فرسٹ پیپر اور سیکنڈ پیپر دونوں کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ الگ سے میں ویڈیو نہیں بناؤں گا پیپر 1 کے لیے یا پیپر 2 کے لیے۔ پیپر فرسٹ اینڈ پیپر سیکنڈ دونوں اسی میں ہے، اور پیپر فرسٹ کا یہ پہلا پیپر کا سیکشن اے ہے۔ تو اب یہ دیکھیے یہ چیز ہر جگہ آپ کو ملے گا، یہ چیز جو ہے یہ چیز بی پی ایس سی کے سلیبس میں بھی ہے، یہ چیز یو پی پی سی ایس میں بھی ہے، یو پی کے سلیبس میں بھی ہے، اور بی پی ایس سی میں تو ہے ہی، آپ یہ یو پی ایس سی میں تو ہے ہی، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو یہ قدیم جو ہند آریائی عہد، یہ جو ہے ہند آریائی زبان کا ارتقاء میں یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ تینوں چیزیں آپ کو پڑھنی ہے کہ قدیم کا اور عہد وسطیٰ کا اور جدید ہند آریہ، یہ تینوں میں اردو کا ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتا ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ بی نمبر دیکھیے یہاں پہ کہ مغربی ہندی، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ایز اٹ از پوچھ دیتا ہر سال۔ مغربی ہندی اور اس کی بولیاں جیسے برج بھاشا، کھڑی بولی، ہریانوی، قنوجی، بندیلی، اردو زبان کی پیدائش کے مختلف نظریات۔ اچھا تو یہ الگ ایک ٹاپک ہوا۔ تو یہ جو ہے مغربی ہندی اور اس کی بولیوں میں اتنی ساری بولیاں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ایک ایک پر الگ الگ نوٹس بنانا ہوتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغربی ہندی کیا ہے وہ آپ اس کو سمجھیے، جغرافکلی سمجھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر برج بھاشا پر الگ سے ایک پیج لکھیے، کھڑی بولی پر الگ سے ایک پیج لکھیے، ہریانوی اور قنوجی پر جو ہے الگ سے ایک ایک پیج لکھیے۔ بندیلی زبان کون سی زبان ہے، کہاں کی زبان ہے، جغرافیائی دائرہ کہاں تک ہے اس کا، تو وہ ساری چیزوں کو اچھے سے کر کے پڑھنے کا ہوتا ہے۔ اور اردو زبان کی پیدائش کے مختلف نظریات جو مسعود حسن خان، شوکت سبزواری ہے، اور بھی لوگ ہیں، تو جو ہے محمود شیرانی ہے، تو وہ سارے لوگوں کا نظریہ ہے، اس نظریے کو آپ کو پڑھنا ہے۔ سی نمبر دیکھیے دکنی اردو۔ دکنی اردو، دکن کا ایریا کون سا ہے؟ میں اپنے ویڈیو پہ ڈسکس کیا ہوں کہ دکن کا جو ایریا ہے، جو رقبہ ہے، وہ کون سا ایریا دکن کہلاتا ہے، اس کو پہلے آپ سمجھیے، جغرافکلی سمجھیے۔ اس کے بعد دکنی اردو پیدائش اور ارتقاء، یعنی کہ دکنی اردو کی پیدائش اور دکنی اردو کا ارتقاء، اور اس کی اہم خصوصیات جو کہ اہم فیچرز ہے وہ آپ کو یہاں پہ جاننے کی ضرورت ہے۔ فیچر کا مطلب یہ ہوا کہ کس طرح یہ شمالی ہند کی اردو سے الگ ہے، مختلف ہے، کیا کیا لسانی پوائنٹس ہیں کہ جس کے بنیاد پر یہ الگ ہے شمالی ہند کی اردو سے، تو اس کو ذرا سا باریکی سے یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، شمالی ہند کی اردو اور دکنی اردو۔ دیکھیے دوستو یہ ڈی نمبر، اردو زبان کی سماجی اور تہذیبی جڑیں۔ تو اردو زبان کی سماجی اور تہذیبی جڑیں، تو یہ کیا جڑیں ہیں، یعنی کہ کیا جو ہے اس میں سماجیات کا کون سا پہلو ہے، اردو زبان میں سماجیات کا جو پہلو ہے اور جو تہذیبی پہلو ہے، تو یہ دونوں پہلوؤں کو جو ہے آپ کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو سلیبس ہے، یہاں پہ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور یہ رسم الخط ہے، رسم خط لکھ دیا ہے، بٹ یہ رسم الخط ہوگا۔ رسم الخط آپ جانتے ہیں، رسم الخط اسکرپٹ کو بولتے ہیں رسم الخط۔ تو رسم الخط اور علم الاسوات، علم الاسوات ذخیرہ الفاظ، تو یہ سب پر میں ویڈیو بناؤں گا،
یہ سب پر میں ویڈیو بناؤں گا. ابھی تو سلیبس بنا رہا ہوں اور کوشچن پیپر میں ڈال ہی دیا ہے پریویس ایئر کا. تو اس میں جو اہم پوائنٹس ہے اس پر میں الگ الگ سے ویڈیو بناؤں گا. جس طرح سے میں نے BPSC کا بنایا ہے تو اسی طرح سے یہاں پر بھی میں ویڈیو بناؤں گا. اس میں تو بہت سارا کور ہو رہا ہے جو کہ میں نے آلریڈی ویڈیو بنایا ہے. اور جو بچا ہوا ہے تو جیسے رسم الخط پر شاید میرا ویڈیو نہیں ہے, تو یہ ذخیرہ الفاظ, علم الاصوات, یہ سب جو ہے اس پر شاید نہیں ہے ویڈیو, تو اس پر میں ویڈیو بناؤں گا. اب دیکھیے دوستو, یہاں سیکشن B آیا ہے. اور دوستو اگر آپ تیاری کر رہے ہیں سول سروس کا اردو آپشنل ہے تو بالکل آپ چینل کو سبسکرائب کریے. یہاں سے یقینی طور پر آپ کو فائدہ ملے گا اور بہت ساری کتابوں کو آپ پڑھنے سے بچیں گے, آپ کو وقت بچے گا. دیکھیے یہاں پہ کیا ہے, A نمبر کہہ رہا ہے کہ مختلف اصناف اور اس کا ارتقا. اصناف اور اس کا ارتقا. تو اصناف جانتے ہیں صنف کی جمع اصناف ہوتا ہے, جیسے کہ شاعری ایک صنف ہے, غزل ایک صنف ہے, مثنوی ایک صنف ہے, قصیدہ ایک صنف ہے. تو یہاں پہ ویسے تو لکھ دیا ہے صرف ارتقا کہ مختلف اصناف اور اس کا ارتقا. تو ہمیں صرف ارتقا نہیں پڑھنا ہے, ہمیں ابتدا, ارتقا اور امکانات, یہ تینوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے. جیسے شاعری ہے, کل کے ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ شاعری ہے تو شاعری کا اوریجن, ڈیولپمنٹ اینڈ اسکوپ, یہ تینوں چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. اور ہر صنف کا مطلب, جیسے کہ یہ شاعری ہے تو شاعری کا, غزل, مثنوی, قصیدہ, رباعی, مرثیہ, جدید نظم, تو سبھوں کا جو ہے اوریجن, ڈیولپمنٹ اینڈ اسکوپ, یہ تینوں چیزیں جاننی ہے. دیکھیے یہ تو شاعری کا سیکشن تھا. اب یہاں دیکھیے نثر کا آیا ہے. تو نثر میں ناول, افسانہ, داستان پہلے ہونا چاہیے لیکن انہوں نے داستان آگے کر دیا ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو داستان, ناول, افسانہ, ڈرامہ, انشائیہ, خطوط, سواں یعنی بایوگرافی. تو یہ ساری چیزوں کا کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزوں کا اوریجن پڑھنا ہے. کیسے شروعات ہوئی, کن حالات میں شروعات ہوئی, کون سے بنیادی افسانہ نگار, ڈرامہ نگار, ناول نگار, انشائیہ نگار, خطوط نگار اور یہ سارے ہوئے. اور پھر اس کا ڈیولپمنٹ, کہ اس کا ارتقا کیسے ہوا, اور امکانات, یعنی کہ انشائیہ کیا امکانات ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے یہ بہت ڈیولپ کرے گا بہت, تو اس کو کہتے ہیں امکانات. آپ جانتے ہی ہیں اسکوپ کیا ہے, کسی بھی چیز کا اسکوپ آپ سمجھتے ہی ہوں گے. تو یہ تینوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے تب آپ مطالعہ کریے, کیونکہ یہ تینوں چیزیں مکس کر کے سوال پوچھتا ہے. دیکھیے B نمبر میں کیا کہہ رہا ہے کہ درج ذیل کی اہم خصوصیات. اب اہم خصوصیات کیا ہے, دکنی دلی اور لکھنؤ دبستان. اچھا, یہ دکنی ہے اور دبستان دونوں کے لیے ہے. تو جو دکن کا دبستان ہے, دلی اور لکھنؤ کا دبستان ہے, 3 دبستان ہے نا. تو دکن کا, دلی کا اور لکھنؤ کا. تو یہ تینوں جو ہے, یہ تینوں میں کیا فرق ہے, کیا بنیادی خصوصیات کیا ہیں, تو اس کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں سوال ہر سال پوچھتا ہے کہ کبھی پوچھ دے گا دبستان لکھنؤ, کبھی دبستان دہلی, یا کئی بار تو دونوں میں فرق پوچھ دیتا ہے. تو اب ایسے میں آپ کو اشعار یاد رکھنے ہوں گے, کچھ شعرا یاد رکھنے ہوں گے, کچھ شعرا کے اشعار یاد رکھنے ہوں گے, تبھی آپ اپنی بات کو آتھینٹک طریقے سے وہاں پہ جو ہے رکھ سکتے ہیں یا رکھیں گے. نہیں اگر ایسی ہوا میں بات کرتے جائیں گے, اپنی بات کیے جا رہے ہیں, نہ تو کوئی شاعر کا نام بتا رہے ہیں, نہ ہی کوئی شعر دے رہے ہیں, تو ایسے میں مارکس کم آتا ہے. مارکس تو آئے گا لیکن مارکس کم آئے گا. تو آپ کم مارکس کیوں لیجئے گا, زیادہ مارکس چاہیے ہمیں. تو دیکھیے 3 نمبر میں کہ سر سید احمد تحریک, رومانی اور ترقی پسند تحریک اور جدیدیت. تو دیکھیے کتنے ہو گئے. ایک تو سر سید احمد کی تحریک ہو گئی, ٹھیک ہے, اور رومانی تحریک, رومانٹسزم جانتے ہوں گے آپ, رومانٹسزم, تو اس کو کہا گیا رومانی تحریک. اور ترقی پسند تحریک سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے, اور جدیدیت کی تحریک. تو یہ اتنی تحریکوں کو آپ کو پڑھنا ہے. ان تحریکوں کا کیا بنیادی مقصد تھا, کون سے شعراء اور ادیب ان تحریکوں سے منسلک تھے, تو یہ ایک آپ کو لسٹ تیار کرنا ہے. جیسے لکھ دیے ترقی پسند تحریک لکھے, یہاں 2 سیکشن بانٹ دیے. ادھر لکھے نثر میں جتنے بھی لوگ ہوئے جو ترقی پسند تاریخ سے جڑ کر کے اپنے نثری چیزوں کو لکھے, ناول, افسانے, یہ سب چیزوں کو لکھے, تو اس کا ایک الگ لسٹ تیار ہوگا.
اور اسی طرح سے شاعری کا ایک الگ لسٹ تیار ہوگا, شاعر کا نام ہوگا اور ان کے جو بنیادی مطلب جو اہم شعر ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ رکھنا ہوگا. اس طرح سے جو ہے آپ کو اپنا نوٹس تیار کرنا ہے. دیکھیے سی نمبر کا رہا ہے کہ ادبی تنقید اور اس کی ارتقاء. ادبی تنقید, تو پہلے تو آپ کو تنقید سمجھنا ہے, تنقید کس کو کہتے ہیں, پھر جو ہے ادبی تنقید. ادبی تنقید کا مطلب یہ ہوا کہ ادب کی جو خوبصورتی, اگر کسی فن پارے میں, اگر کسی فن پارے کا مطلب ہوا ہے کوئی پیس آف لٹریچر میں جو ادبی خوبصورتی ہونی چاہیے. اگر کوئی تنقید یا اگر کوئی نقاد کسی فن پارے میں ادبی خوبصورتی کو تلاش کرتا ہے یا ادبی خوبصورتی کو ضروری قرار دیتا ہے تو اس طرح کی تنقید کو ہم کہتے ہیں ادبی تنقید. تنقید پر ویڈیو ہے میرا, دیکھ لیجئے, اور بہت اچھے سے تنقید کیا ہے, تنقید کے جو اقسام ہیں اس کو بہت اچھے سے ڈیٹیل میں جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے, تو وہاں سے آپ کا بالکل کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. کتابوں کو آپ کو پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, وہیں سے آپ کا نوٹس بھی تیار ہوگا. اور کیا اس کا ارتقاء تھا. اب صرف ارتقاء لکھا تو یہ نہیں کہ صرف ارتقاء ہی پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں کریے گا. وہی 3 چیز آپ رکھیے گا, اوریجن, ڈیولپمنٹ اینڈ اسکوپ. یہ تینوں چیزیں. کبھی تنقید کے اسکوپ بھی پوچھے گئے, فلانے تنقید جیسے ادبی تنقید کے کیا امکانات ہیں, بحث کیجئے. تو یہ اس طرح سے بھی سوال پوچھتا ہے. تو تینوں چیزیں جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا, ابتدا, ارتقاء اور امکانات. اب دیکھیں تنقید سے جڑے ہوئے لوگ, حالی کو آپ پڑھیے. مقدمہ شرح حالی کی بہت مشہور کتاب, اردو تنقید کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے. شبلی, کلیم الدین احمد. تو اب پڑھنے کا یہ نہیں کہ بھائی پڑھے جا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ بھائی حالی کی تنقید شبلی سے کیسے الگ ہے, اور شبلی نے کن موضوعات پر فوکس کیا ہے اور حالی نے کن موضوعات پر فوکس کیا ہے, کلیم الدین احمد نے کون سی نئی چیز لا کر کے رکھا ہے, تو وہ آپ کو سمجھنا ہے. احتشام حسین کس طرح کی تنقید کرتے ہیں, انہوں نے تنقید میں کون کون سے اہم جز کو ضروری قرار دیا ہے, کون کون سے جو پہلو ہے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح سے آل احمد سرور کا جو تنقیدی پیمانہ ہے وہ کس لیول کا, کس طرح کی بات کرتے ہیں, تنقید میں وہ کون کون سے اہم چیزوں کو ضروری قرار دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے دوستو, اب یہ دیکھیے ڈی نمبر کا رہا ہے کہ مضمون کیا, ادبی اور امیجری ٹاپک پر. تو ادبی اور امیجری ٹاپک پر آپ کوئی مضمون بھی آپ سے لکھوائے گا, کوئی ٹاپک دے دے گا, ادبی ٹاپک دے دیا, اس پر کہے گا کہ بھائی آپ مضمون لکھیے. امیجری یعنی کہ تصویری ٹاپک, مطلب ادبی سے ریلیٹڈ, ادب سے ریلیٹڈ ہوگا, کوئی ٹاپک دے گا. آپ دیکھیے گا پریویس ایئر کے کوسچن پیپر میں کوئی ٹاپک دے کر کے وہ جو ہے سوال پوچھتا ہے. اب تو کرنٹ کی چیزوں کو ایڈ کر کے پوچھنے لگ گیا ہے. کووڈ پر پوچھ دیا کہ بھائی کووڈ سے جو ہے کس طرح سے جو ہے سماج میں دوری پیدا ہوئی, اس طرح کا ٹاپک دیا ہوا ہے, کہہ رہا ہے لکھنے کے لیے. تو ایسے میں کیا ہے کہ زبان پر پکڑ بنانی ضروری ہے, زبان پر پکڑ ہونی چاہیے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی UPSC ایسا نہیں کہ نوٹس لے لیے اور اس کو لکھ دیا, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو مارکس بھی بہت کم آئے گا, مفت میں آپ کا ایک اٹیمپٹ بھی جائے گا, اور جو ڈی موٹیویٹ ہوں گے وہ تو الگ ہوگا. زبان پر پکڑ بنانے کی ضرورت ہے. جب تک زبان پر پکڑ نہیں بنے گی تو مارکس آپ کو آئے گا ہی نہیں, بالکل نہیں آئے گا, تھوڑا سا مارکس دے گا اور آپ لکھ بھی نہیں پائیں گے. اب دیکھیے دوستو, یہاں سے پیپر 2 اسٹارٹ ہو رہا ہے. پیپر 2 میں بھی سیکشن اے اور سیکشن بی ہوتا ہے, 2 سیکشن میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو پیپر 2 میں دیکھیے اب اوپر کیسا تھا, اوپر تنقیدی, تاریخی یا اس طرح کے موضوعات تھے کہ آپ جانیے کہ بھائی اردو زبان کیسے ڈیولپ ہوئی, کیسے جو ہے اتنی ترقی یافتہ شکل میں ہمارے سامنے ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو پڑھنا تھا. اب یہاں پہ جو ہے نثر اور نظم, یہ جو 2 پروز اینڈ پوئٹری ہوتا ہے, تو وہ چیز اس میں ہے سیکشن اے میں. اب یہ ساری یہ چیزیں ہر جگہ, یہ دیکھیے باغ و بہار ہر جگہ ہے, یہ BPSC میں بھی ہے, یہ UP کا جو سول سروس ہے اس میں بھی ہے, اور یہاں بھی یہ باغ و بہار, یہ موسٹ امپورٹنٹ. ہر سال اس سے رکھا ہوا ہے کہ ہر سال اس سے اقتباس آتا ہے. غالب کی کتاب ہے انتخاب خطوط غالب, تو خطوط غالب بھی ہر جگہ ہے. تو بہت سارا سلیبس کامن ہے, تقریباً 70% وہی سلیبس جو BPSC میں ہے. جو BPSC میں ہے آپ کو 70% یہاں وہی ملے گا, اور وہی 70% آپ کو جا کے UP میں ملے گا. تو جو اہم چیزیں ہیں وہ یہاں ہے.
تو غالب کا خطوط غالب آپ کو پڑھنا ہے، اور محمد حسین آزاد کا نرنگ خیال. اب یہ چیز نہیں ہے، BPSC میں نہیں ہے یہ، تو محمد حسین آزاد کا نرنگ خیال ہے یہ. اور پریم چند کا گودان ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو ماسٹر پیس کہا جاتا ہے پریم چند کا ناول کا. اب دیکھیے یہ راجندر سنگھ بیدی اپنے دکھ مجھے دے دو، اس میں شاید 9 افسانے ہیں، اور سارے افسانے بہت اہم ہیں. یہاں سے اقتباس بھی آتا ہے، ہر سال سوال پوچھتا ہے راجندر سنگھ بیدی کے یہاں سے. دیکھیے ابوالکلام آزاد کی کتاب غبار خاطر، یہ بھی خطوط کا مجموعہ ہے، تو یہ بھی ہے BPSC میں، اور یہاں بھی ہے. سیکشن بی میں یہ ہے شاعری ہے. دیکھیے شاعری میں ہے کہ میر، یعنی کہ میر تقی میر، انتخاب میر. اب یہ جو دیکھیے ایڈیٹر عبدالحق صاحب نے جس بک کو ایڈٹ کیا ہے وہ بک آپ کو پڑھنا ہے. اور یہ سیم بک UPPCS میں بھی ہے، UP کا جو سول سروس اس میں بھی ہے کہ ایڈیٹر عبدالحق ہی ہونا چاہیے. تو آپ کو یہی کتاب پڑھنا ہے، آپ کو مل جائے گا، ہر جگہ کتاب ملتی ہے، ریختہ پر تو ہے ہی موجود، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جو اس میں اہم جو غزلیں ہیں وہ آپ کو پڑھنا ہے. میر حسن کا صحیح البیان موسٹ امپورٹنٹ ہے. میر حسن کا صحیح البیان جو مثنوی ہے، یہاں سے سوال پوچھتا ہے، اور بالکل اس کو پڑھیے، بہت انٹرسٹنگ ہے. غالب کا دیوان غالب، ٹھیک ہے. دیوان غالب تو کوئی یہاں پہ ایڈیٹر کا نام نہیں ہے، تو پورا دیوان ہی ہے سلیبس میں، تو آپ پورا دیوان آپ نہیں پڑھ سکیں گے. تو جو اہم غزلیں کم سے کم 30-35 غزلیں ہیں، 30-35 غزلیں ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی نظر سے گزری ہو. تو پھر ایسے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی اگر کوئی شعر آتا ہے تو، کیونکہ ابھی UP کا جو سول سروس ہے اس میں ایسے اشعار بھی آئے ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں پوچھے گئے، اور نہ ہی وہ غزل بہت زیادہ اہم ہے. مطلب اہم تو ان کی ساری غزلیں ہیں، ایسا نہیں کر سکتے کہ غالب کوئی کلام جو غیر اہم ہے. لیکن جو ایک ہوتا ہے نا چنندہ غزلیں ہیں جو کہ مشہور غزلیں ہیں، جن کے اشعار جو ہے لوگوں کو ایک آدھ شعر یاد ہے یا کہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے. تو ایسی غزلوں سے ہٹ کر کے ایسی جگہ پر سے بھی وہ اشعار اٹھائے ہیں جو کہ لوگ کم پڑھتے ہیں. تو آپ کوشش یہ رہے گی، کیونکہ غالب موسٹ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ اہم ہے غالب. آپ جانتے بھی ہیں غالب سب سے بڑا شاعر ہے. تو یہ جو ہے اس کا پورے دیوان کو آپ کو پڑھنا ہے. اور کچھ غزلوں کی تشریح ہے میرے چینل پہ، آپ دیکھ لیجیے گا. اقبال ہے، اقبال تھوڑا آسان پڑتا ہے. تو بال جبریل پوری کتاب ہے، اس میں نظمیں ہیں اور غزلیں ہیں. تو نظم ہر سال ایک نظم دے کے کہتا ہے بھائی خلاصہ آپ لکھیے، اس کا تجزیہ کریے، یا جس طرح سے بھی پوچھتا ہے وہ. تو ان کی نظموں کو آپ کو ایک بار پڑھ لینا ہے. ابھی دیکھیے لاسٹ ایئر بھی ان کے نظم کیا ہے، لالا صحرا ہے کچھ ایسا، تو وہاں سے جو ہے اقتباس آیا، یعنی کہ 8-10 اشعار آئے اور کہا گیا بھائی اس کی تشریح کریے. تو نظم پڑھا ہوا رہے گا. نظم کو آپ پہلے سے اگر پڑھ کے رکھیں گے تو پھر آپ کو یاد رہے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہوا ہے. اقبال کی نظمیں بہت اہم ہیں، اور تھوڑی سی غزلیں ہیں اور آسان غزلیں ہیں. آپ ایک بار بھی ایک بار تو نہیں 2-3 بار بھی پڑھ لیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اقبال کا رنگ تھوڑا الگ ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ جو ہے نا دوستو، میں ایک چیز یہاں پہ ٹھہر کر کے بولوں گا کہ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا باریکی سے مطالعہ، جو کہتا ہے نا کہ سائنٹیفک برین لے کر کے مطالعہ کرنا، تو وہ سائنٹیفک برین لے کر کے آپ کو مطالعہ کرنا ہے. کیا ہے سائنٹیفک برین؟ دیکھیے ایک چیز پر آپ غور کریے گا، جو میں بتا رہا ہوں اس کو اچھے سے سنیے اور اس پر عمل کریے گا. تو اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جب آپ یہاں سے میر کو پڑھتے ہیں، میر کو پڑھیں، غالب کو پڑھیں، اقبال کو پڑھیں، تو تینوں کے کلام کو جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس چیز پر فوکس کر کے پڑھیے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ تینوں کے کلام میں کیا فرق ہے، کیا رنگ سب کا الگ الگ ہوتا ہے. ظاہر ہے تو میر صاحب کس طرح کی بات کرتے ہیں، اس کا انداز کیا ہے، کس طرح وہ کون سے الفاظ ہیں جو کہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے غالب صاحب کا کیا انداز ہے، کیا رنگ ہے ان کی شاعری کا، کس طرح کی بات کرتے ہیں یہ، اور کون سے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے اقبال کا بھی آپ دیکھیے کہ اقبال جو کس طرح کی شاعری کرتے ہیں، نظموں میں کس طرح کی بات کرتے ہیں، غزلوں میں کس طرح کی بات کرتے ہیں، اور وہ کون سے
الفاظ ہیں، الفاظ مطلب کہ استعارات، علامات، یہ ہوا الفاظ کا مطلب، یہ نہیں کہ الفاظ ہی سمجھ لیجئے گا. تو وہ کون سے استعارات ہیں، علامات ہیں جو کہ یہ استعمال کرتے ہیں. تو سب کے یہاں آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے ملے گا الگ. جیسے آپ اقبال کو ہی لیجئے تو آپ ان کے یہاں شاہین یا کہ عشق حقیقی یا کہ اور بھی طرح کی چیزیں جو ہے آپ کو بہت زیادہ آپ ملے گی، تھوڑا سا ایسی ملے گی چیزیں جو کہ غالب کے یہاں نہیں ہے، جو کہ میر کے یہاں نہیں ہے. تو اس فرق کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں. تو یہ بتانا تھا. یہ فراق ہے، فراق کا گل نغمہ ہے، اور گل نغمہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس بک پہ ان کو 1969 میں گیان پیٹھ ایوارڈ بھی ملا تھا، جو کہ لٹریچر کا سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے. تو سب سے پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ اسی کو ملا تھا. یہ فیض کی کتاب ہے، دست سوا، پتلی سی بک ہے، پورا ہی آپ پڑھ جائیے، مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں، اچھا بھی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے. اور اس بک کو پوری پڑھ جائیے آپ. کچھ غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، تو وہاں سے اشعار آتے ہیں. اور فیض ایک بڑا شاعر ہے، فیض ایک بڑا شاعر ہے. کہیں پر بھی کوئی پروٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں فیض سے کلام کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے آپ دست سبا کو آپ پڑھ لیجئے، یہ بہت اہم ہے دست سبا. اخت الایمان کی نظم ہے بنت لمحات. تو جو ہے یہ جو ہے اس کو بھی آپ کو پڑھنا ہے. بنت لمحات، بنت لمحات نام سے ایک چھوٹی سی نظم ہے، اور ایک کتاب بھی ہے بنت لمحات، کتاب کا بھی نام ہے. تو یہی سلیبس تھا دوستو. سلیبس ایسا نہیں کہ بہت بڑا سلیبس ہے، سلیبس چھوٹا ہی ہے، لیکن آپ کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے، کوالٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اچھے سے لکھیں گے تبھی آپ کو مارکس آئے گا، ورنہ اگر آپ خراب طریقے سے لکھیں گے تو کم مارکس آئے گا. مارکس تو آئے گا لیکن کم مارکس آئے گا، اور کم مارکس سے آپ کا کام نہیں چلے گا. آپ کو اردو آپشنل میں بہت زیادہ مارکس لینا ہے، اور اردو میں اگر آپ تھوڑا سا محنت کریں گے تو مارکس زیادہ آئے گا. اور جی ایس میں بہت زیادہ محنت کریں گے تب تھوڑا سا مارکس بڑھے گا. جی ایس میں تھوڑا سا مارکس بڑھانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گا، لیکن اردو آپشنل میں بہت زیادہ مارکس لینے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہی محنت کرنا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ رزلٹ ہمیشہ آپشنل پیپر دیتا ہے، چاہے آپ کا آپشنل اردو لٹریچر ہو یا ہندی لٹریچر ہو یا جیوگرافی ہو یا ہسٹری ہو، کوئی سا بھی لٹریچر ہو یا کہ سوشل سائنس کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو. تو ٹھیک ہے دوستو، یہ سلیبس کا ویڈیو نہیں تھا چینل پہ، تو میں نے سوچا چلو بنا دیتا ہوں، صحیح رہے گا. تو چلیے ملتے ہیں دوستو کسی نئے ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے کم سبسکرائبرز ہوتے ہیں. میں صرف سول سروس کے لیے ہی ویڈیو بناتا ہوں، اور سول سروس کے ایسے ایسپیرینٹس جن کا آپشنل اردو ہوتا ہے وہ کم ہوتے ہیں. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سبسکرائب کریں تو بہتر رہے گا. چلیے ملتے ہیں دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.